کیا حکومتیں اپنی نااہلیاں بھی جو ہے موسمیاتی تبدیلی کے کھاتے میں ڈال رہی ہیں؟ یہی ویژولز، یہی صورتحال، یہی مناظر، یہی تباہی انفارچونیٹلی ہم سالہ سال دیکھتے ہیں، اس کے میگنیٹیوڈ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہماری پریپیئرڈنس میں اس پیس کے ساتھ اضافہ نہیں ہو رہا۔ سب سے پہلے تو بہت ہی افسوسناک حالات ہیں، یہ سارے مناظر جو آپ نے بھی دکھائے اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اور ایکچولی بھی جا کے وہاں پہ دیکھیں، ان جگہوں پہ جا کے اور ان لوگوں کو دیکھ کے، یا جس طرح سے اموات ہوئی، بہت ہی پورے قوم کے لیے ایک دکھ کا اور المی۔ اور دوسری بات جو آپ نے کی، میں بالکل آپ سے اگری کرتی ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جس کو ہم موسمیاتی تبدیلی کہتے ہیں، جو کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر آ چکی ہے اور جس کے اثرات پوری دنیا میں نظر آ رہے ہیں، پہلی تو بات ہے کہ وہ ہے ہی ہیومن ایکٹیویٹی کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلیاں آئی ہیں پچھلے چند ڈیکیڈز کے اندر، یا سینچریز، 19 سینچری کے بعد اسپیشلی، جب انڈسٹریلائزیشن شروع ہوئی، جب فاسل فیولز شروع ہوئے، جب اس قسم کی ایکٹیویٹی ہیومن بینگز نے کی، اسپیشلی ڈیولپڈ ملکوں نے، ڈیولپڈ ممالک نے، جس سے کہ گرین ہاؤس گیسز جس کو ہم کہتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ دنیا کے اندر پھیلی اور ہیٹ ٹریپ ہو گئی، جس سے کہ ٹیمپریچر بڑھنے لگ گئے، اور ٹیمپریچر بڑھنے کے ساتھ جو ایفیکٹس آج ہمیں نظر آ رہے ہیں، چاہے اس کو گلیشیئر میلٹنگ آپ کہہ لیں، چاہے اس کو کلاؤڈ برسٹس کہہ لیں، ایراٹک رین پیٹرنز کہہ لیں، مانسون پیٹرنز کہہ لیں، ہیٹ ویوز کہہ لیں، زلزلے کہہ لیں، یہ سب ان ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان ان چند ممالک میں سے ہے جو سب سے کم گرین ہاؤس گیس امیشنز کرتا ہے، 1% سے بھی زیادہ، جبکہ دنیا کی جو ڈیولپڈ ممالک ہیں، جنہوں نے بہت ترقی یافتہ ممالک کہا جاتا ہے، وہ زیادہ رسپانسبل ہیں ان گرین ہاؤس گیسز کی امیشنز کے، لیکن ہمارے ملک اور ہمارے خطے کے اور ممالک پہ اثرات سب سے زیادہ ہو رہے ہیں۔ اور 2025 کی جو گلوبل رسک انڈیکس آئی رپورٹ، اس میں پاکستان پہلے نمبر پہ تھا۔ اس میں 2022 کے فلڈز کہہ رہے ہیں، اب آج دوبارہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ نارتھ میں جو فلڈنگ ہوئی ہے، کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، جو کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں اربن فلڈنگ ہو رہی ہے، اور بھی وارننگز دی جا رہی ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحبہ، اس میں ہم وکٹم پلے نہیں کر سکتے کہ جی ہمارا تو اتنا کاربن فٹ پرنٹ ہے ہی نہیں جتنا عالم دنیا کا ہے، لیکن ہم سفر سب سے زیادہ کر رہے ہیں۔ وی ہیو ٹو بی پریپیئرڈ۔ اب آپ کو اس وقت صورتحال کا سامنا ہے، یو ہیو ٹو بی پریپیئرڈ آن دی وار فوٹنگ۔ وہ نظر نہیں آتی پریپیئرڈنس کا لیول۔ ہاں، میں اسی طرف آ رہی ہوں۔ وکٹم پلے نہیں، یہ حقیقتیں ہیں۔ اس میں یہ نہیں کہ ہم کوئی وکٹم پلے کرنے کے لیے باتیں بنا رہے ہیں، دس از دا ٹروتھ۔ لیکن ہمیں بھی پریپیئرڈ ہونا، اس میں آپس میں کوآرڈینیشن کرنا، اور ایٹ لیسٹ ہم جس حد تک کر سکتے ہیں، کیونکہ غریدہ ہم ایک غریب ملک ہیں، ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، اور کلائمیٹ چینج کے ایفیکٹ سے ڈیل کرنے کے لیے جتنے وسائل چاہیے، انفارچونیٹلی ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں۔ ہم نے عالمی دنیا کو بارہا اس چیز کے لیے بتانے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم بھی زیادہ پریپیئرڈ، زیادہ کوآرڈینیشن ہمیں چاہیے، صوبوں اور وفاق کے درمیان بھی زیادہ کوآرڈینیشن چاہیے۔ اور کچھ چیزیں کم از کم ایسی ہیں، جیسے کہ انکروچمنٹس آپ دیکھ رہے ہیں، دریاؤں کے اوپر انکروچمنٹس، جہاں سے پانی نے بہنا ہوتا ہے وہاں پہ انکروچمنٹس ہو رہی ہیں۔ پھر ٹری کٹنگ ہم نے جتنی زیادہ کی، جو ٹری کٹنگ ایک مافیا ہے، جو کہ درختوں کا جو امبریلا ہے وہ کاٹ رہی ہے، جو کہ یہ گرین ہاؤسز گیس جو ہوتی ہے اس کو ابزارب کر رہے ہیں۔ تو جس تیزی کے ساتھ یہ مافیا کو یہ درخت کاٹے جا رہے ہیں، اس کے اثرات بھی نمایاں ہو رہے ہیں۔